السلام علیکم ناظرین، تقریر دل پذیر میں خوش آمدید۔ دیر سے آنے کے لیے معذرت، تھوڑی سی طبیعت ناساز رہی اور مصروفیت کافی زیادہ رہی، تو ہم اپنا جو سلسلہ ہم نے ختم کیا تھا اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جنت اور دوزخ۔ اب اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے ہمیں سابقہ تمام ٹاپک جو ہمارے چل رہے تھے ان موضوعات کو اچھی طرح جان لینا ضروری ہے۔ یہاں پر ایک اصطلاح حضرت استعمال کریں گے اور اگر وہ ہمیں صحیح طرح سمجھ آ جائے گی تو اس ٹاپک کا ہمیں نچوڑ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے لیے ہم پہلے جو پیچھے ہم نے ٹاپک پڑھا اس کے اندر جو ہے ایک لفظ استعمال کیا حضرت نے، وہ ہے روح بدنی، یعنی ہمارے بدن کی روح، اور اس کا بیان کیا، اس کی طبعی کیفیت بیان کی ساری، کہ اطباء اور حکماء جو اس وقت کے تھے یا آج بھی ہیں وہ اس کے بارے میں روح بدنی کس کو کہتے ہیں۔ ان کا یہ مراد یہ ہوتا ہے روح بدنی سے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے جسم میں جو بھی چیز محسوس کی جا رہی ہے وہ اصل میں ہمارا جسم محسوس نہیں کرتا، وہ ہماری روح محسوس کرتی ہے، وہ جو ہمارے جسم کے اندر موجود ہے۔ اور اس روح کو انہوں نے کس طرح تعریف کی، اس کو کیسے ڈیفائن کی، یہ ہم نے اپنے پچھلے ٹاپک میں پڑھا تھا۔ اسی روح کو اس ٹاپک میں وہ روح ہوائی کے نام سے بھی حضرت بیان کرتے ہیں۔ تو روح ہوائی ہو یا روح بدنی ہو، دونوں ایک ہی روحیں ہیں۔ تمام ناظرین قارئین جو اس بک کو پڑھتے ہیں ان کے سمجھنے کے لیے یہ میں بیان کر دوں کہ حضرت کا روح بدنی اور روح ہوائی سے مراد ایک ہی روح ہے، اور یہ وہ روح ہے جس کو حکیم اور اطباء وغیرہ روح کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں روح کس کو کہا گیا ہے یہ اس کے بیان میں یہ ٹاپک نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہاں پہ پھر یہ چیز بیان کرنے کا مقصد کیا ہوا، اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ حضرت کیا کہتے ہیں کہ جو روح بدنی جو اطباء اور حکماء کے نزدیک، حکیموں کے، ڈاکٹر کے نزدیک روح بدنی ایک بیان کی جاتی ہے جو کتابوں میں، پہلے وہ اس روح کی کچھ خصوصیات بیان کرتے ہیں اور ان خصوصیات سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جو ہماری اصل روح روحانی ہے، جسے قرآن مجید میں روح کہا گیا ہے، جو بدن میں پھونکی جاتی ہے، اس کی پھر کیفیات کیسی ہوں گی۔ تو اس بدن کے اندر موجود روح کی، جسے ہم طب کے اندر روح کہتے ہیں، اس کی کیفیات کو پہلے پڑھیں گے، پھر اس کا اطلاق کریں گے ہم اس روح کے اوپر جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے بدن میں موجود ہے۔ تو تھوڑا سا یہ فرق کرنا اس لیے ضروری تھا کہ یہ ٹاپک اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، ورنہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں۔ اب ہم نے پچھلے جو ٹاپک کی جو آخری 2-3 لائنیں تھیں ان کو ہم تھوڑا سا دوبارہ دہرائیں گے تاکہ ہمیں ٹاپک کی جو ایک تمہید ہے وہ باندھنے میں آسانی ہو۔ تو پچھلی لائن میں حضرت نے فرمایا تھا کہ اس لیے کہ روح بدنی حقیقت میں یہی ہے، یعنی بھوک، پیاس، گرمی، سردی، بیماری وغیرہ تکلیفات جو بدن سے تعلق رکھتی ہیں سب اطباء اور حکماء کے نزدیک اسی کو ہوتی ہیں، اور ایسے ہی کھانے پینے، عافیت وغیرہ کی راحت بھی اسی سے ہوتی ہے۔ اب یہی ٹاپک آگے چلتا ہے جنت اور دوزخ کے ٹاپک کے اندر۔ حضرت فرماتے ہیں القصہ، جو آرام اور تکلیفیں کے اجسام سے پیدا ہوتی یا اجسام سے تعلق رکھتی ہیں اسی روح کو ہوتی ہیں جو اجسام سے پیدا ہوتی ہے، اور وہ خود بھی ایک جسم لطیف ہے اور اسی کو ان کی تمیز ہے، ان کے بھلے برے کو یہی پہچانتی ہے، جو اس کے مناسب ہوتا ہے اسے یہ آرام سمجھتی ہے، اور جو اس کے مخالف معلوم ہوتا ہے اسے وہ تکلیف جانتی ہے، اور یہی معنی آرام اور تکلیف کے ہیں۔ پر یوں معلوم ہوتا ہے کہ بھلے اور برے کاموں سے آرام اور تکلیف اس کو نہیں پہنچتی، کیونکہ وہ اس کے ہم جنس ہی نہیں جو ان کی حقیقت اسے معلوم ہو۔ یعنی یہ تو جسم ہے اور وہ جسم نہیں۔ اس میں یہ والا جو لفظ ہے نا، اس سے مراد روح بدنی ہے، اور وہ والا جو لفظ ہے اس سے مراد وہ دوسری روح ہے، روحانی روح۔ تو کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ محسوس کرتے ہیں جس کا تعلق اس زمین سے، ہمارے جو اسباب سے ہے، ان اسباب کو جو ہمارے بدن کے اوپر اثر کرتے ہیں ان اسباب کو صرف روح بدنی ہی محسوس کرتی ہے، روح روحانی کا ان سے تعلق نہیں، کیونکہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں ہمارے جن کا تعلق ہماری نیکی اور بدی سے ہے، اس کا ہمارے جسم کے اندر جو کیفیت کے اوپر جو اثر ہوتا ہے
وہ ہم ان جسمانی اجزاء کے ذریعے اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اس ٹاپک میں یہ جو جسم کی بات ہو رہی ہے، یہ جسم اور وہ جسم، اس سے مراد دو روحیں ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی حقیقت کے دریافت کرنے کے لیے کوئی اور روح ہونی چاہیے کہ وہ اس سے زیادہ لطیف ہو اور اجسام کی قسم میں سے نہ ہو، کیونکہ بھلے برے کام اور بھلے برے علم بھی تو اجسام کی قسم میں سے نہیں ہوتے۔ سو احتمال ہے کہ وہ روح انہی نقشوں کا نام ہو جن کا اوپر مذکور ہو چکا یا کچھ اور ہو۔ اب اس ٹاپک کو یہاں تک سمجھنے کے لیے آپ کو فلسفہ، منطق، علم طب اور پرانے حکماء کی کتابوں میں یہ جو بدن کے حالات اور چیزیں جو درج کی گئی ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ہونا ضروری ہے، پھر آپ کو یہ ٹاپک زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ جو ہم نے پچھلے ٹاپک میں بھی ڈسکس کیا ہے کہ دیکھیں ہم نے ایک چیز کھائی، اس کے اجزاء ہوئے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے، جو فالتو چیزیں تھیں وہ بدن نے فضلے کی شکل میں جسم سے نکال دی، باقی جو چیز جسم کو چاہیے تھی وہ خون میں چلی گئی، جگر میں چلی گئی، اس کا ایک رستہ دل کی طرف چلا گیا اور دل نے اس کے اندر اپنی ایک حرارت اس خوراک میں ڈالی اور اس کے مزید اجزاء ہو گئے۔ جب مزید چھوٹے چھوٹے اجزاء ہو گئے، وہ والے اجزاء جو جسم کے ہمارے خلیات کے اندر حقیقت میں ہمارا جزو بدن بنے، وہ جو اجزاء ہیں وہ انتہائی لطیف ہوتے ہیں۔ تو اس وقت چونکہ مائکروسکوپ نہیں تھی، اتنی ترقی نہیں تھی کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ جو جز ہے جو خون کے ذریعے جسم کے فلانے حصے میں جا کر جذب ہوا ہے، تو ہم اس کے بارے میں آج تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلانی قسم کا کیمیکل ہے یا فلانا وٹامن ہے، فلانی منرل ہے، لیکن اس وقت میں ان چیزوں کی تعریف جو ہمارے جسم میں جذب ہوتی ہیں ان کی اس طرح کی جاتی تھی کہ جو گاڑی ہیں جن کی کثافت زیادہ ہے وہ جسم سے نکل جاتی ہیں، جو لطیف ہیں وہ جسم میں جذب ہو جاتی ہیں۔ لطیف سے مراد وہ باریک سے باریک، باریک سے باریک ٹکڑے، جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، وہ ٹکڑے کہ جو ہمارے جسم میں جذب ہو سکیں۔ اب حضرت کہتے ہیں کہ جو بھی ٹکڑے ہمارے جسم میں جذب ہو رہے ہیں وہ ہماری روح کو جا رہے ہیں اور وہی ہماری روح کی غذا ہے، اور ہماری روح بدنی جو ہے وہ انہی چیزوں کو جو ہے وہ وصول کرتی ہے اور اپنا جزو بدن بناتی ہے۔ لیکن حضرت کہتے ہیں کہ کچھ کیفیات ایسی ہیں جیسے کہ دکھ، غم یا آرام، تکلیف، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا بظاہر ان اجزاء سے تعلق نہیں ہے، کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی جز کم زیادہ ہو تو پھر ہمیں کوئی چیز اچھی محسوس ہو۔ اس طرح نیکی ہے، بدی ہے، کوئی اچھا کام، کوئی برا کام ہوا ہے، معاشرے میں ہوا، وہ ہمارے کان میں پڑا، وہ ہم نے دیکھا، تو اس سے بھی تو ہمارے جسم میں کوئی نہ کوئی کیفیت میں تبدیلی آتی ہے۔ تو وہ جو ہمارے جسم میں جس کیفیت میں تبدیلی آتی ہے وہ روح اور ہے، اور وہ روح جو ہے وہ اس روح بدنی سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ میرے خیال میں اپنا ٹاپک جو ہے سمجھا پایا ہوں کہ ایک روح وہ ہے کہ جو خوراک کے اجزاء کو جو لطیف فارم میں موصول کر رہی ہے، وہ ہماری روح بدنی ہے۔ لیکن ایک روح وہ ہے کہ جو ہمارے اچھے برے کاموں کو وصول کر رہی ہے۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ وہ روح کہ جو ہمارے اچھے برے کاموں کو، جن کا کسی بھی جز سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو محسوس کر رہی ہے، اور ان اعمال کی وجہ سے اس کے اندر کیفیات بدل رہی ہیں، تو اس روح کی جو تعریف کی ہے وہ حضرت نے کی ہے کہ وہ روح بدنی سے بھی زیادہ لطیف ہونی چاہیے، تو پھر ہی اس کا اس کے اوپر اثر ہوگا۔ اگر کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اس کے علاوہ کچھ اور بھی بیان ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، جیسے کہ آخری لائن میں انہوں نے کہا، یا پھر کچھ اور بھی ہے تو وہ اس سے زیادہ کچھ بیان کیا جا سکتا تو ضرور کرے۔ حضرت فرماتے ہیں بہرحال اس جگہ عقل نارسا کام نہیں کرتی، پر یقینی بات ہے کہ روح ہوائی بھی ایک روح ہے، اور چونکہ یہ روح حقیقت میں خلاصہ ایک جسم کا یعنی غذا کا ہوتا ہے، سو ہم جانتے ہیں کہ یہ روح ہر جسم میں ہے، پتھر ہو یا پہاڑ، کیونکہ ہر جسم کا ایک خلاصہ نکلنا ممکن ہے، گو ہمیں نکالنا نہ آتا ہو، آخر غذا کا خلاصہ نکالنا بھی تو ہمیں نہیں آتا۔ اگر یہ ترکیب اور کل
جو خالق بزرگ نے ہمارے بدن میں اس خلاصے کے نکالنے کے لیے رکھ دی ہے نہ ہوتی تو ہمیں کاہے سے معلوم ہوتا کہ غذا میں ایک شے ایسی لطیف اور عمدہ ہے۔ فرق ہے تو اتنا ہے کہ انسان کی روح بہت سی چیزوں کا خلاصہ ہو اور پتھر وغیرہ کی روح فقط اسی کا خلاصہ ہو، اور انسان میں خلاصہ ایسا ہو کہ فضلہ اس سے جدا ہو گیا ہو اور وہ بدن انسانی میں اس طرح بھری ہوئی ہو جیسے ہوا کسی مکان میں، یعنی ہوا اور چیز ہے اور مکان اور چیز ہے، اور پتھر کی روح اور خلاصہ ما فضلہ ہو بلکہ فضلہ ہی اس روح کا بدن ہو، اور وہ دونوں ایسے رلے ملے ہوں جیسے گنے میں رس، اور اس رس کے سبب پتھر وغیرہ کو بھی کچھ اس قسم کا آرام اور تکلیف ہوتی ہو جس کا مذکور ہوا، اور اس قسم کا بھی شعور ہو جیسا کہ انسان حیوان کو اس روح سے حاصل ہوتا ہے۔ اب اس پیراگراف میں حضرت نے خلاصہ نکالنے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ غذا جب تقسیم در تقسیم ہوتی جاتی ہے تو اپنے ایک ایسے جز تک پہنچ جاتی ہے جس کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اس کا خلاصہ نکالنا ہوتا ہے۔ تو یہ قدرتی طور پہ ہمارے جسم کے اندر یہ نظام موجود ہے جو کہ غذا کا خلاصہ نکالتا ہے۔ اب ایسے تو ہمارا جسم نکالتا ہے، لیکن اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اب یہ جو خلاصہ نکالنے کا نظام ہے یہ جس طرح کا ہمارے اندر ہے کہ آیا کہ اسی طرح کا دوسرے جانداروں میں بھی موجود ہے یا ان میں تھوڑا سا مختلف ہے۔ تو جب ہم غور کرتے ہیں تو بعض جگہ تو انسانوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، لیکن بعض جگہ پہ وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ مثال کے طور پر اب انسانوں کے اندر غذا اور اس کے نظام کا جو نظام ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن ہم پودوں کے اوپر غور کریں تو ان کا ہو بہو انسانوں کے جیسا نہیں ہے۔ ان کا نظام جو ہے خوراک کا تھوڑا سا مختلف ہے۔ ان کو جس طرح ان کے جزو بدن بننے والی جو غذا یا لطیف اجزاء ہیں، جو خلاصہ وہ زمین سے حاصل کرتے ہیں اپنی غذا کا، وہ ان کو جس انداز سے مل رہا ہے وہ انسانوں سے مختلف ہے۔ اب ان کی جو کیفیت ہے وہ ان پودوں کو ہی پتہ ہوگی، وہ ہمیں نہیں پتہ۔ اس کیفیت کو وہ پودے ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اسی طرح پتھروں کا بھی نظام ہے۔ پتھروں کے اندر بھی ایک روح ہے اور اس روح کا جو طریقہ کار ہے وہ اپنا ہے، ہم اس کی کیفیت کو نہیں سمجھتے۔ اب چونکہ وہ ہمیں سمجھ نہیں لگتی ہم اسے بے جان کہہ دیتے ہیں، لیکن حضرت کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو روح ہے وہ اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد کے لیے پتھر بنایا گیا، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر جو جس طرح انسانوں کے اندر فضلہ نکلتا ہے جسم سے تو پتھروں میں بھی اس طرح کا فضلہ نکلنا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا جو فضلہ ہے وہ ان کے جسم کے اندر ہی رہتا ہو، اور جس طرح انسانوں کا باہر آ جاتا ہے اس طرح ان کا نہ آتا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ ان کا جزو بدن ہی ہو ان کا فضلہ، اور روح کا کام ہی یہی ہو کہ اس کے اندر جتنے اجزاء ہیں ان کو بس ایک جگہ اکٹھا کر کے رکھنا ہے۔ ان کے اندر روح کا ایک یہی کام ہے۔ اب اس چیز کو مزید تھوڑا سا ہم بیان کر دیتے ہیں کہ ایک انسانی جسم ہے نا، تو اس کے اندر تین دور آتے ہیں۔ ایک وہ دور ہوتا ہے جب وہ بچہ ہوتا ہے، دوسرا وہ دور ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے، اور تیسرا وہ دور ہوتا ہے جب وہ بڑھاپے میں چلا جاتا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ ایک انسان جب اپنے پہلے درجے پہ تھا، جب وہ بچہ تھا، اس وقت جو اس کے جسم میں روح تھی، کیا وہ اور روح ہے؟ اور جب وہ بڑا ہو گیا تو کیا اس کے اندر کوئی دوسری روح آ گئی ہے؟ اور جب وہ بوڑھا ہو گیا اور وہ فوت ہونے کے قریب پہنچ چکا تو کیا اس کے اندر روح بدل دی گئی ہے؟ کیونکہ بچہ ہوتا تھا تو اس کی کیفیات، ضروریات تھوڑی سی مختلف تھیں، جب بڑا ہو گیا تو اس کے اندر کچھ اور تبدیلیاں آئیں، جب بڑھاپا ہوا تو اس کے اندر کچھ اور تبدیلیاں آ گئی۔ تو جسم کے اندر تو بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، تو کیا اس کی روح تبدیل ہوئی ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں، روح تبدیل نہیں ہوئی۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ روح جو جوانی میں جتنے کام کر رہی ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر رہی، اور وہ بچپنے میں اتنے نہیں کر رہی۔ اسی طرح بچپن میں جس طرح جسم کے زخموں کو بھر رہی ہے روح، وہ بڑھاپے میں جا کر اس طرح جسم کے زخموں کو نہیں بھرتی۔ تو کیا وجہ ہے؟ تو کیا روح کمزور ہو گئی ہے؟ تو اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے جو ہے اس کو سمجھنا ایک ضروری ہے، اور اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے نا، اب اس کے اندر روح کو آپ نے ڈال دیا، اب روح وہی ہے جو جوان میں بھی تھی اور بڑھاپے میں بھی ہے، روح وہی ہے،
لیکن وہ کام وہ کرے گی کہ جس صلاحیت کا جسم اس کو ملا ہے۔ اب ایک بچہ ہے، اس کے اندر جتنی صلاحیت ہے وہ اسی کے مطابق کام کرے گی۔ اسی طرح ایک جوان ہے، اس کے اندر جو صلاحیتیں موجود ہیں انہی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے گی بروح۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی ایک یوں کہہ لیں کہ ایک گاڑی میں آپ کو بٹھا دیا ہے۔ اب ایک گاڑی جو ہے اس کی جتنی کیپیسٹی ہے بھاگنے کی، دوڑ لگانے کی، ریس میں بھاگنے کی، تو وہ اس کا جو ڈرائیور ہے وہ اس کو اتنا ہی بھگا سکے گا۔ اسی ڈرائیور کو اٹھا کے آپ سائیکل پہ بٹھا دیں گے، اب ڈرائیور وہی ہے لیکن اس کی جو سواری ہے اس کی کیفیت بدل گئی، سواری کا جسم چھوٹا ہو گیا تو کیا ہوگا، اب وہ اس کو اس رفتار سے نہیں بھگا سکتا، ڈرائیور وہی ہے۔ اسی طرح وہی ڈرائیور اب کسی ہوائی جہاز میں بٹھا دیں، اگر وہی ڈرائیور اٹھ کے ہوائی جہاز کو چلائے گا تو اب وہ اور زیادہ تیز رفتاری سے چلا سکتا ہے۔ اب ہم کہیں گے کہ جناب ان تینوں گاڑیوں میں، سائیکل تھی پہلے، پھر ایک عام ریسنگ کار آ گئی، پھر اس کے بعد جہاز آ گیا، تو تینوں میں جو جسم ہے وہ بدلا ہے لیکن اس کا جو ڈرائیور ہے وہ سیم ہے۔ اسی طرح روح بدنی جو ہمارے جسم میں ڈالی جاتی ہے، موجود ہوتی ہے، وہ بچپن میں بھی ہے لیکن بچپن میں کام وہ کرے گی کہ جس کے مطابق وہ بچپن کا جو جسم ہے وہ ڈھلا ہوا ہے۔ اس کا کام صرف رونا ہے اور پیٹنا ہے اور کھانا پی لیا اور بول و براز کر لیے، یہ اس کا کام ہے، کیونکہ وہ جو جسم ہے وہ ہے ہی اسی کام کے لیے، اور کوئی کام نہیں کر سکتا، اس لیے وہ یہی کام کرتی رہے گی۔ جب وہ جوان ہو گیا، اس کے اندر مزید صلاحیتیں ابھر کے آئیں، اب وہ جسم مزید بھی کام کر سکتا ہے تو وہ روح اس سے پھر مزید کام بھی لے گی۔ اسی طرح بڑھاپے میں بھی کچھ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، کچھ رہ جاتی ہیں۔ اب جو صلاحیتیں موجود ہوں گی وہ روح ان صلاحیتوں کو کام میں لا کر تو اس کو آگے چلائے گی۔ جب یہ روح بدن سے نکل جائے گی، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے بوڑھا ہو، بہرحال انسان اور حیوان اور اشجار اور پتھر وغیرہ دونوں روحوں میں شریک معلوم ہوتے ہیں۔ من جملہ ان دونوں کے پہلی روح کا پہلے بھی بیان آ چکا ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جو خوبی انسان کی روح ہوائی میں ہے وہ تو حیوانات کی روح ہوائی میں نہیں، کیونکہ انسان کی غذائیں عمدہ ہیں اور عمدہ غذاؤں کا خلاصہ بھی عمدہ ہی ہوگا۔ یعنی انسان کی غذائیں جس طرح کی وہ کھاتا ہے تو ان کا جو خلاصہ جسم کو لگتا ہے جا کے اسی کے مطابق اس کو روح دی گئی ہے جو اس کی کیفیت کے مطابق ہے۔ اور جو خوبی حیوانات کی روح ہوائی میں ہے وہ اشجار کی روح ہوائی میں نہیں، کیونکہ حیوانات کی روح ہوائی اشجار ہی کا خلاصہ ہے، کیونکہ وہ پودوں کو کھاتے ہیں تو پودوں سے ان کی روح کو جو غذائی اجزاء ملتے ہیں، جو اس کے اثرات جو ان کے جسم میں جاتی ہیں اسی کے مطابق ان حیوانات کی روح بنتی ہے۔ بخلاف اشجار کے ان میں وہ خلاصہ رلا ملا ہے۔ اسی طرح اشجار میں جو بات ہے وہ زمین وغیرہ میں نہیں، کیونکہ اشجار آخر زمین ہی کا خلاصہ ہے، تو اس کی روح کے ساتھ فضلے کا اتنا رلاؤ نہیں جتنا زمین کی روح میں ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اشجار میں بھی کہیں نہ کہیں تو فضلہ علیحدہ ہوتا ہوگا، اور جو ضروری اجزاء ہیں، لطیف اجزاء، وہ علیحدہ کہیں نہ کہیں ہوتے ہوں گے، تھوڑے سے ملے جلے ضرور ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے یا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جیسا کہ انسان میں ہے، انسان میں غذائی اجزاء جو ہیں وہ جسم کو لگ جاتے ہیں لیکن لطیف اجزاء مل جاتے ہیں اور جو فضلہ ہے وہ نکل جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک زمین کی بات ہے، اس کے اندر یہ کیفیت ہے کہ زمین کو جو غذائی اجزاء جو زمین لے رہی ہے، جو جس کی ان کو ضرورت ہے، وہ اور جو اس کا فضلہ ہے وہ دونوں اکٹھے ہیں، وہ ایک ہی جگہ پڑے رہتے ہیں، وہ جائیں گے تو کدھر جائیں گے، زمین کے اندر سے وہ زمین کے اندر ہی رہیں گے، وہ تو ہدایت میں ہو بھی جائیں لیکن رہیں گے تو زمین کا حصہ، جیسے انسان کے جسم سے باہر نکل جاتے ہیں وہ زمین کے جسم سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ روح نکلتی ہے زمین کا جو فضلہ ہے وہ زمین کے اندر ہی رہتا ہے، وہ اس کام کا نہیں رہا، اس سے باہر نہیں نکلے گا، تو اس کے اندر لطیف اور کثیف اجزاء دونوں ملے ہیں۔ یہ خاص روح کی کیفیت کو سمجھانے کے لیے ایسے ہی یوں معلوم ہوتا ہے کہ پہلی روح میں بھی تفاوت ہوگا، یعنی فرق ہوگا۔ اگر وہ روح حقیقت میں وہ نقشے ہی ہیں جن کا مذکور ہو چکا تو ظاہر ہی ہے کہ انسان کا نقشہ جو خوبصورت ہے وہ دوسروں کا نہیں، اور علی ھذا القیاس، اور اسی طرح آپ تصور کر لیں کہ حیوانات میں اور نباتات میں بھی فرق ہے،
کیونکہ ان کے اندر جو ان کی جو روح ہے وہ مختلف قسموں کی ہوگی، اور اس کی روح کی جو کیفیات ہیں وہ بھی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ وہ کیا غذائیں لے رہے ہیں۔ جتنی عمدہ غذائیں جس ہستی کی ہوں گی، جس جسم کی ہوں گی، اتنی ہی اس کی روح بھی اچھی ہوگی۔ حضرت فرماتے ہیں اور اگر روح ہوائی کوئی اور چیز ہے، یعنی یہ جو اطباء اور حکمہ کے نزدیک جس کو وہ روح کہا جا رہا ہے، روح ہوائی یا روح بدنی، یہ ہم اسی کی بات کر رہے ہیں۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ اور اگر روح ہوائی کوئی اور چیز ہے تو خدا جانے کیا کیفیت ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جس کو ہم روح کہہ رہے ہیں طب کے میدان میں، اگر یہ بھی روح نہیں ہے تو پھر روح جو ہے وہ پھر اللہ ہی جانتا ہے پھر روح کیا ہے۔ ہم جس کو روح کہہ رہے ہیں وہ تو یہ ہے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جو طبی لحاظ سے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ تو یہ ہے جو حضرت نے بیان کر دی ہے۔ تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر خدا جانے کیا کیفیت ہوگی۔ پر خدا کی حکمت اور دانائیوں سے تو یہی توقع ہے کہ انسان کی روح ہوائی کے ساتھ دوسری بھی ایسی ہی اچھی روح ہوگی، تو لہٰذا وہ روح جس کو اللہ نے روح کہا ہے قرآن مجید میں، وہ بھی انسانوں کی روح اچھی ہی ہوگی، نہیں تو کام بے موقع ہو جائے گا۔ اور یہ بات ہر چند اگرچہ خدا کی قدرت سے باہر نہیں کہ اچھوں کو بری چیز دے اور بروں کو اچھی دے دے، پر اچھی چیزوں کو اچھوں کے لیے بنایا ہے اور بری چیزوں کو بروں کے لیے بنایا ہے۔ جو چیزیں بالکل اچھی ہیں وہ اچھوں ہی کے لیے ہیں، اور جو چیزیں بالکل بری ہیں وہ بروں کے لیے ہیں، اور جو چیز برائی بھلائی سے مرکب ہے وہ قابل اس کی ہے کہ اسے توڑ پھوڑ کر بری کو بھلی سے جدا کر کے ہر ایک کو اپنے اپنے موقع پر پہنچا دیا جائے۔ چونکہ اس عالم کی ترکیب بھلی اور بری دونوں کے مجموعے سے ہے، اور نیز ہر چیز کی یہی ترکیب ہے، یعنی ہر روح کے اندر اچھائی برائی کا جو سسٹم موجود ہے، ہر جسم کے اندر کوئی چیز اچھی ہے تو کوئی چیز بری، یہ موجود ہے اور یہ مرکب ہے، یہ ہمارے تمام اجسام کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ چنانچہ زمین کا کچھ تھوڑا سا حال سن کر سب کو یقین ہو گیا ہوگا، تو اس لیے ہم کو یہ توقع ہے کہ خداوند عادل اس کو بھی توڑ پھوڑ کر بھلی اور بری کو جدا کر کے ہر ایک کو اپنے اپنے موقع پر پہنچا دے۔ من جملہ عالم اچھی غذاؤں کو تو تمام فضلات سے پاک کر کے اچھوں کو کھلائے، اور اچھوں کو کہیں ایسی جگہ پہنچائے جہاں برائی کا نام نہ ہو اور جس میں رنج اور تکلیف کا نشان نہ ہو، اور شاید اسی جگہ کا نام بہشت ہے، جیسا کہ مشہور شعر ہے۔ یہ فارسی کا شعر ہے، اس کا مطلب نیچے حضرت نے درج کیا ہے کہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی اور کسی کو کسی سے کوئی واسطہ نہ ہوگا۔ اور علی ھذا القیاس، اور اسی طرح آپ یہ بھی تصور کر سکتے ہیں کہ بروں کو کہیں ایسی بری جگہ پہنچا دے جس میں بھلائی اور آرام کا نام نہ ہو، اور اسی کو ہم دوزخ کہتے ہیں۔ اب یہ جو ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا جنت اور جہنم کا، یہاں پر جا کر ہماری بات ختم ہوئی اس ٹاپک کے اوپر کہ جو اچھائی اور برائی کا جو فیصلہ ہے وہ اس بات پہ نہیں ہے کہ ہم نے غذا کتنی اچھی لی ہے یا غذا کتنی بری لی ہے، کیونکہ غذا سے ہمارے بدن کی روح کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے، اس کے وہ متاثر ہوتی ہے، اس سے اس کے اوپر غذا کا اثر ہوتا ہے، اس کے جو لطیف اجسام ہیں۔ لیکن ایک روح وہ ہے کہ جس کے اوپر ہماری اچھائی اور برائی کا اثر ہوتا ہے، کہ جتنے اچھے کام کریں گے ہماری روح اتنی اچھی ہوگی اور اس کے لیے مقام جنت ہے، جتنے برے کام کریں گے ہماری روح اتنی بری ہوگی اور اس کے لیے مقام دوزخ ہے۔ یہ روح کو جس روح کو ہوگا وہ بڑی روح نہیں ہے جس کو طب میں روح کہا جاتا ہے، وہ روح اور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو کیفیات ہیں اچھائی اور برائی کی، وہ جو ہے جس روح کو ہو رہی ہیں وہ روح اور ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ یہ بھی روح ہے اور وہ بھی روح ہے، تو پھر دونوں کو روح کیوں کہا گیا؟ تو بھائی یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے روح، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس روح کے لیے استعمال کیا اسے امر کہا ہے اپنا، اور اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، وہ ہماری مادی دنیا سے ماورا ہے۔ ہم سائنسی کسی آلے کے ذریعے اس روح کو پکڑ نہیں سکتے، نہ ماپ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں۔ البتہ چونکہ وہ کوئی ایک لطیف شے ہے کہ جو ہماری پہنچ سے باہر ہے، تو شروع کے فلاسفہ اور اطباء نے ہماری غذا کے ایسے اجزاء جو ہماری نظر میں نہیں آتے، جن کو ہم محسوس نہیں کر سکتے لیکن ہمارے جسم کو مل رہے ہیں، انہوں نے اس کا نام بھی روح رکھ دیا۔ اب یہ ہمارے نام رکھنے پہ ہے، یہ رکھنے والوں نے رکھ دیا کہ جو اطباء اور حکماء تھے پرانے وقت میں، انہوں نے اس کیفیت کو کہ جو جسم کے اندر
لطیف اجزاء کی صورت میں موجود ہے، انہوں نے اس کو ایک روح کا نام دے دیا۔ اب یہ تو انہوں نے اصطلاح استعمال کی، انہوں نے اس کو قرآن سے لیا یا کہیں اور سے لیا، لیکن بہرحال انہوں نے استعمال کی اصطلاح۔ اب یہاں پہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جی جناب یہ جو روح ہے اصل میں روح کیا ہے؟ جب یہ پوچھا جائے گا کسی طبیب سے تو وہ کہے گا جی یہ لطیف اجسام ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کے اندر پائے جاتے ہیں اور جسم کے اندر کیفیات کے اوپر اثر انداز کرتے ہیں۔ تو کہنے کو وہ طب والا جو ڈاکٹر ہوگا یا حکیم ہوگا جو فلسفی ہوگا وہ صحیح کہتا ہوگا، لیکن یہ اس کی سمجھ کے مطابق اس کی تعریف اور یہ روح بدنی کی بات ہو رہی ہے، روح ہوائی کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جس روح کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے روح کہا ہے اور اس کو اپنا امر کہا ہے، اس کے اوپر غذائی اجزاء کا نہیں، اس کے اوپر ہماری نیکی اور بدی کا اثر ہوتا ہے۔ تو ہماری غذا کے ذریعے جو ہمارے لطیف اجسام ہمارے جسم میں مل رہے ہیں، ہمارا جسم پل بڑھ رہا ہے، ہماری روح کو پہنچ رہے ہیں، اس سے جو کیفیات بن رہی ہیں وہ روح بدنی ہے۔ تو اب یہ کنفیوژن کہ جی وہ بھی روح ہے وہ بھی روح ہے، تو یہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اصطلاحی لفظ ہے، ایک خاص کیفیت کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ طب والوں نے، پرانے حکماں نے اس کو ہمارے جسم میں موجود لطیف اجسام کے لیے استعمال کر دیا، جبکہ اسلام میں مذہب دین جو ہمارا ہے اس میں جب روح کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد وہ کیفیت ہے ہمارے جسم کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ گئی ہے، اور ہماری نیکی اور بدی کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اور اسی نیکی اور بدی کی جو کیفیات ہیں، نیکی اور بدی کے اعمال ہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت کے سبب سے ہمیں جنت اور دوزخ میں اس کے مطابق رکھا جائے گا۔ اب اس میں ہم یہ بھی خلاصہ بیان کر سکتے ہیں کہ چونکہ پرانے اطباء تھے، حکماں تھے، ان کو لطیف اجسام جو جسم میں جذب ہو رہے ہیں، جسم کی کیفیات کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں، اس کو بیان کرنے کے لیے انہیں کوئی لفظ نہیں ملا کہ انہیں کیا نام دے، تو انہوں نے اس کو روح بدنی رکھ دیا، روح ہوائی رکھ دیا۔ اسی طرح اور بھی روح کی کئی قسمیں انہوں نے بیان کی ہیں جو طباء کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن وہ والی روح نہیں ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اس کا طب کی روح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ٹاپک سمجھانے سے کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں جو روح کا لفظ ہے وہ کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے وہ بیان کر دیا جائے اور سمجھا دیا جائے کہ اس میں کیا فرق ہے۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ لگ گئی ہوگی، نہ سمجھ آئے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہمیں آپ کا جواب کا انتظار رہے گا اور ہم ضرور جواب دیں گے۔ شکریہ۔